السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الرابع عشر، حدیث نمبر 14، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری ومسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین میں سے کسی ایک سبب کے بغیر کسی مسلمان کا خون جائز نہیں۔ نمبر 1، السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا۔ نمبر 2، والنفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ نمبر 3، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کو چھوڑنے والا اور جماعت کو چھوڑنے والا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہم کئی ایک نکات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیب الزانی، یعنی تین چیزیں، تین وہ اسباب جن کی وجہ سے کسی کا خون جائز ہوتا، کسی مسلمان کا خون جائز ہوتا، ان میں سے ایک ہے السیب الزانی۔ السیب کا مطلب ہوتا ہے محسن، شادی شدہ، یعنی شادی شدہ زنا کرنے والا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر اسے سنگسار کر دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری حدیث بھی ثابت ہے، اور اسی طریقے سے آیت الرجم کے اندر بھی، رجم کی آیت کے اندر بھی یہ چیز، یہ حکم جو ہے موجود ہے، جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والنفس بالنفس، کی جان کے بدلے جان، یعنی اگر کسی نے کسی کا ناحق خون کیا ہے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، یعنی اس کی جان کے بدلے اس قاتل کی جان لی جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ تو قصاص سے ہم کسی کی جان ضائع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے کہ جب انسان جو ہے کسی کا قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہاں پہ دو لوگوں کی جان بچ جاتی ہے، ایک تو جس کا وہ قتل کرنا چاہتا ہے اس کی بھی جان بچ جاتی ہے، اور یہ قاتل جو کہ قتل کرنا چاہتا ہے اس کی بھی جان بچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے، اور پھر اس چیز سے جو ہے دوسرے لوگ بھی خوف، یعنی اس حکم کو جانتے ہوئے دوسرے لوگ بھی جو ہے مارے خوف کے کسی بھی طرح کے قتل کا اقدام نہیں کرتے۔ تو دراصل قصاص کے اندر حقیقی زندگی ہے، جسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنے دین سے نکلنے والا اور اپنی جماعت کو چھوڑنے والا، اور اس سے مراد مرتد ہے، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے اپنا دین تبدیل کر دیا اسے قتل کر دو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ان تین کے علاوہ اور بھی کچھ اسباب ذکر کیے ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون جائز ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک چیز انہوں نے ذکر کی ہے اللواط، کی یعنی لواطت اور اغلام بازی۔ اسی طریقے سے اپنے محرم سے زنا کرنا، الساحر جادوگر، اور اسی طریقے سے
جو انسان کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اسے بھی یعنی قتل کیا جائے گا۔ اور انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی اسے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور شراب پینے والے کو اگر چوتھی بار پکڑا جائے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے 5ویں بار اگر چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک خلیفے کے لیے بیعت لی گئی ہے اور دوسرا کوئی خلافت کا دعوے دار نکلتا ہے اور اس کے لیے بیعت لی جا رہی ہے تو اس دوسرے خلیفے کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے ہتھیار جو ہے لوگوں کے اوپر اٹھاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اور وہ مسلمان شخص جو کہ کافروں کے لیے جاسوسی کرتا ہے تو اس مسلم شخص کو بھی قتل کیا جائے گا، اس جاسوسی کرنے والے شخص کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک مسلم شخص کی جان اور مال محفوظ ہے اور محترم ہے اور معصوم ہے، الا یہ کہ ان 3 اسباب جن کا کہ اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے کسی ایک سبب کا وہ ارتکاب کرے۔ اسی طریقے سے جو شادی شدہ زانی ہے اس کا حکم اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے، اسے رجم کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی کا ناحق خون کیا تو پھر اسی صورت میں اگر قصاص کے جو شرائط ہیں وہ سارے کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں تو خلیفہ وقت جو ہے اسے قتل کرنے کا حکم دے گا، قصاصاً قتل کرنے کا حکم دے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان جو ہے ارتداد اختیار کرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی مسلم جو ہے دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔